اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے، انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے، اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. اس پہ بھی اس نے بایزید نے ختم نہیں کیا. اس نے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ سنا جہلم والے بابو جی ان کا. وہ اپنے اس کلپ میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر جو بایزید بستامی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی میں ہوں، تو لوگوں نے سوال کیا کہ ایسی بات تو کبھی کسی نبی نے نہیں کہی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ایسی کہی ہے. تو انہوں نے کہا آگے سے کہ جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے وہ بھی میں ہی ہوں، موسیٰ بھی میں ہی ہوں، عیسیٰ بھی میں ہی ہوں، اور محمد رسول اللہ بھی میں ہی ہوں. اس کے علاوہ آگے جا کے مرزا صاحب نے کہا کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ کتے کی موت مریں گے، کتے کی موت مر جائیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے پینترا بدلا کہ اگر بزرگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو بزرگ جو ہیں وہ تو اللہ کے ہاں بری ذمہ ہیں، اور جنہوں نے منسوب کی ہے وہ کتے کی موت مریں گے. ان کا مقصد یہی تھا کہنا. تو دوستو مرزا انجینئر صاحب کو میں نے کئی دفعہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، مگر وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم ان کو ثبوت بھی دے دیں، اس کے باوجود وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو آج بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو ایک بات سمجھا سکوں، اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال تو کہتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. ہم ثبوت دے دیں پھر بھی آپ کا وہ نرم گوشہ قائم رہتا ہے. چلیے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کو پیش کرتا ہوں جس کی جماعت اس کو امام مہدی بھی مانتی ہے، مسیح موعود بھی مانتی ہے، اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتی ہے، اور وہ شخص خود اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے. اور جس کتاب سے حوالہ دوں گا وہ اسی کتاب کا ہے. تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، ویڈیو بنا کے بتائیے گا. یہ دیکھیے، یہ میرے پاس قادیانی جماعت کی کتاب ہے حقیقت، یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22، اور اس کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی. بانی جماعت احمدیہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وحی الہی میں میرا نام رسل رکھا گیا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. ٹھیک ہے، اب سنیے گا کیا ہے. کہتے ہیں میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں. آگے لکھا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد. میرا خیال ہے میں بھی گنتی کر بتاتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 12 انبیاء کا نام لے کے اس نے کہا کہ میں جس نے دیکھنا ہے ان کو وہ مجھے دیکھ لے. کیا کہیں گے مرزا انجینئر صاحب اس بارے میں؟ کتاب آپ کے سامنے ہے، ان کی امت آپ کے سامنے ہے، ان کے بندے آپ کے رابطے میں ہے. آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، جن کو آپ ای میل کرتے ہیں، جسے میں ڈرپوک یوٹیوبر کہتا ہوں کہ جب میں اس کے چینل پہ جاتا ہوں تو وہ اس کی
ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، وہ مجھے اپنے چینل پہ نہیں لیتا، یعنی رضی اللہ نعمانی، ٹھیک ہے، احمدی آنسر والا، اس سے پوچھے کہ یہ وہ کتاب کو آن کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ کتاب وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا مرزا صاحب کی ہے۔ اب کیا جو الفاظ آپ نے اس وقت بولے ہیں کہ یہ کتے کی موت مریں گے، تو آپ مرزا قادیانی کے لیے بھی ایسے الفاظ کہیں گے اور ان کی امت کے لیے بھی ایسے الفاظ کہیں گے، مگر شاید اس وقت آپ کہیں گے نہیں یہ ان کی جو ہے نا وہ توہین ہو جائے گی، لہٰذا میں ایسے الفاظ نہیں بولوں گا۔ ثبوت میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے اس بارے میں غور کرنا۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، یہ مرزا قادیانی نے کئی جگہ پہ ایسی باتیں لکھی ہیں۔ تو چلیے بہرحال میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے، اور میں یہ اس بات پہ امید رکھتا ہوں، جیسے پہلے میں نے امید رکھی اور ابھی تک پوری نہیں ہوئی، کہ آپ اس ویڈیو کا جواب بھی ضرور دیں گے۔ آپ کہتے ہیں آپ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہی ختم نبوت کا کام ہوتا ہے، چلیں آپ کہہ لیجیے، آپ کو اختیار ہے کہنے کا، مگر یہ نہ کہا کریں کہ رد مرزیت کا کام میں کرتا ہوں۔ آپ کو رد مرزیت کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے موقع دیں، میں آپ کے پاس کتابیں لے کے آتا ہوں، آپ کے سامنے کھولتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، تاکہ جو جو اشکال آپ کے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ چلیے اب اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو کا بھی آپ کو جواب دیں گے، جس میں آپ نے ایک اور ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرے حصے کا بھی جواب دوں گا، اور پھر میں امید رکھوں گا کہ شاید آپ میری ویڈیو کا جواب دیں۔ چلیں مجھے نہ دیں، اس عبارت پہ قادیانیوں کو تو جواب دیں نا۔ بہت شکریہ آپ کا، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔